بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوالی کے موقع پر سے کہ پڑوسی کو جو ہے وہ گفٹ دے رہا ہے تو کیا قبول کرنا چاہیے؟ ابھی کل مجھے کسی نے کہا کہ کوئی ہندوستان میں ہمارے 2 مولوی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہولی دیوالی یہ وہ اس پہ جو کچھ بھی کوئی دے اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کہ یا تو مولویوں کا دماغ چل گیا ہے یا کوئی اور بات ہے، ورنہ یہ فتویٰ کوئی کیسے دے گا؟ ہولی دیوالی دسہرہ یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں، مذہبی تہوار پر تیار کیا گیا کھانا حلوہ کچھ بھی ہے، اس کو کھانے کا معنی یہ کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، تمہارا ہندو مذہب بھی صحیح ہے اور ہمارا اسلام بھی صحیح ہے، یہ تو گویا کہ تصدیق ہو گئی۔ علامہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ چند سال پہلے دیا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کو میری کرسمس ہیپی کرسمس ہوتا ہے نا عیسائیوں والے، اگر کوئی اس طرح کی مبارک دیتا ہے تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر یا فعل ہے، کیونکہ ہم ان کلمات کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہاری عیسائیت بھی صحیح ہے اور ہمارا اسلام بھی صحیح ہے۔ بعین ہی معاملہ یہ ہے، آپ ہندو کی دی ہوئی مٹھائی کھائیے، پورا سال کھائیے، دسہرے کے دن نہیں، ہولی کے دن نہیں، دیوالی کے دن، 3 دن چھوڑ دیجئے، باقی کتنے آپ کے یاد 360 دنوں میں سے 3 دن چھوڑ دیں۔ یہ مروت ہمیں لے کے ڈوب جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جتنی عزت پائی، قیامت تک کوئی شخص اتنی عزت نہیں پا سکتا اپنے محلے میں، لیکن جب اعلان کیا توحید کا تو وہ لوگ ناراض ہوئے یا نہیں؟ چچا یہ جو گالی دے کے سب سے پہلے نکلا، اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو مسلمان بنا لے نا تو پھر جو جاتا ہے جاتا رہے۔ ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، اب ذرا لفظوں پہ غور کرنا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ 2 عالم چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائیں لیکن اللہ نہ چھوٹے۔ ہمارے یہاں مروت نام کی یہ بہت جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا، مروت اسی کو کہتے ہیں کہ یار کیا اس کا دل توڑ دیں ہم، کیا یہ کر دیں۔ اگر اس طرح کرتے جائیں گے تو کل کو آپ کو تھوڑا سا اور پڑوسی اور بھی کچھ لا کے دے دے گا۔ جو دیکھیں جتنا گندا ماحول مکے کا تھا اس وقت، اتنا ہندوستان کا شاید آج بھی نہ ہوگا۔ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، اس سے زیادہ کہیں کوئی ہندوستان میں ہوں گے؟ کسی ایک جگہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے نا۔ اتنے گندے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پھیلائی، ماریں کھائیں، گالیاں سنی، طرح طرح کے الزامات سہے، پاگل تک کہا گیا۔ ہمیں مثال کے طور پہ کوئی ہندو ہے یا کوئی بھی ہے، وہ کوئی چیز ہمیں گفٹ دیتا ہے، ہم نہیں لیتے تو کیا کرے گا؟ وہ پاگل کہے گا، مارے گا، سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ کیا گیا۔ لہذا اتنا اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ اسلام ایک قوت انسان کو دیتا ہے، اس قوت کو کام میں لائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ کبھی تھوڑا سمجھانے تک، تھوڑا وقت آنے تک آپ وقتی طور پر کچھ لے لیتے ہیں، لیکن کھائے نہیں، کیونکہ کھانا اس کا بالکل جائز نہیں ہے۔ لے لیا، آپ کیوں مصر ہیں اس بات پر؟ آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے؟ اپنے آپ پر اعتماد کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہے گا اسے مشکلات آئیں گی، اور ان مشکلات کے اوپر سے گزرنا مسلمان کی ذمہ داری۔ اگر یہی اتنا کر لیا ہم نے کہ ہم ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، پھر میں وہ دوسرا علاج بتاتا ہوں کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہندو معاشرے میں رہیں، آپ کہیں ادھر ادھر آ جائیے جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں، آپ اس محلے کو چھوڑ دیجئے نا جہاں آپ کو اتنا پابند ہو کے رہنا پڑ رہا ہے۔ ارض اللہ واسع، اللہ نے کہا اللہ کی زمین کھلی ہے، اور آپ لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ آپ پیدا اس ملک میں ہوئے، ورنہ کافروں کے ملک میں رہنا ہی جائز نہیں ہے۔ اب یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، آپ صرف مٹھائی نہیں چھوڑ رہے، ہم ملک چھڑا رہے ہیں۔